السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما۔ محترم حضرات، سامعین اکرام، پردہ نشین خواتین، رب العالمین کے فضل و کرم سے ہم اور آپ جس محفل سعید کی زینت بنے ہوئے ہیں، اس کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے۔ صحیح الجامع کے اندر 5610 نمبر سے ایک حدیث منقول ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله فيه إلا ينادي مناد من السماء۔ جو بھی قوم رب العالمین کے ذکر کے لیے کسی جگہ بیٹھتی ہے یا پھر مجلس میں شرکت کرتی ہے، آسمان سے ایک ندا اور صدا لگانے والا یہ بشارت سناتا ہے، اور وہ یہ ہے: قوموا مغفورا لکم۔ اگر اس محفل میں جو بیان کیا گیا اس کو بغور سنا گیا، اور ایسے ہی ذہن کے زاویے میں اس کو محفوظ کیا گیا، اور اس کے تعلق سے عمل کی سعادت اور توفیق اللہ سے مانگی گئی، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم اس محفل میں حاضری دینے کے باعث مغفور لکم جب یہاں سے اٹھ کے جائیں گے تو رب العالمین کی مغفرت کا پروانہ ہمیں عنایت کر دیا جائے گا۔ یہ بشارت سننے میں معمولی لگتی ہے، لیکن اسی کے لیے ہم دنیا میں پیدا کیے گئے۔ جب تک کہ مغفرت الہی ہم کو نہیں ملتی، نہ ہم جنت میں جا سکتے ہیں اور نہ ہی دوزخ سے بچ سکتے ہیں۔ یہ باتیں آپ نے سنی ہیں، کیونکہ ابھی جو محفل ہے اس کے متعلق نہیں ہے۔ پھر بھی اللہ کی مغفرت ہم اور آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ قرآن کریم نے ایک جگہ پر بیان کیا، 133 نمبر کی مشہور آیت سورہ آل عمران کی: وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ تم لوگ اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑو، ایسے ہی اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو متقین کے لیے تیار کی گئی۔ اس آیت کریمہ میں پہلا لفظ مغفرت کا استعمال کیا گیا، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، جس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک اللہ کی طرف سے گناہ کی معافی اور تلافی نہیں مل جاتی،
ایک انسان جنت میں نہیں جا سکتا۔ جنت میں وہی انسان جائے گا جس کے سارے گناہ کو اللہ معاف کر دے گا، جسے گناہوں سے اللہ پاک اور صاف کر دے گا۔ اس طرح کی محفلوں کی حاضری ہم اور آپ کے لیے مغفرت کے پروانے کا باعث ہے، کیونکہ حدیث میں کہا گیا قوموا مغفورا لکم، یہاں سے اٹھ کے جاؤ گے تو اللہ کی مغفرت عنایت کر دیے جاؤ گے۔ اور پھر دیکھیے اس کے بعد کی جو بشارت ہے وَقَدْ بُدِّلَتْ سَيِّئَاتُكُمْ بِحَسَنَاتِكُمْ، تمہاری جتنی خطائیں ہیں چھوٹی یا بڑی، آج ہم گناہ زیادہ کرتے ہیں، نیکی کم کرتے ہیں، تو حدیث میں کہا گیا اس طرح کی محفل میں حاضری دینے کے باعث، دین سیکھنے کے باعث انسان کے سارے گناہ نیکیوں میں تبدیل کر دیے جاتے ہیں۔ اب اس سے بڑھ کر کے بشارت کیا چاہیے؟ اس لیے ہم اور آپ اگرچہ بہت سنتے آئے ہوں اور بہت سمجھتے ہوں قرآن اور حدیث، پھر بھی ہماری گناہ کی معافی تلافی کے لیے اور ایسے ہی نیکیاں ہماری بڑھ جائے، یہاں تک کہ ہمارے گناہ نیکیوں میں تبدیل کر دیے جائیں، اس کی خاطر ہم اور آپ کو اس طرح کی محفل کا حصہ بننا چاہیے، اور یہ وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ قرآن کریم نے جہاں یہ اشارہ کیا، جیسا کہ کچھ آیت ہیں سورہ انفال کے اندر جو کہ 5960 وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہیں، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اہل ایمان کو حکم دیا گیا آپ کے پاس حالات جس بات کا تقاضا کرتے ہیں، زمانہ جس کا متقاضی ہے، اگر ایسی طاقت سے لیس ہونا ممکن ہے تو آپ وہ طاقت اپنے ایمان کے اندر ضرور داخل کریں، اپنے آپ کو اس طرح کی استطاعت اور طاقت کا حقدار ضرور بنائیں۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، زمانہ جس بات کا متقاضی ہے، ہمیں ایسی قدرت اور ایسی طاقت اگر حاصل کرنا ممکن ہے تو ضرور حاصل کرنی چاہیے۔ آج دور حاضر کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ ہم خود دین کا صحیح علم حاصل کریں۔ جب ہم صحیح علم دین کا حاصل کریں گے تو اپنی اولاد کی تربیت دینی اور شرعی کر سکیں گے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ اولاد ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں فلاح یابی کا، کامیابی کا اور ایسے ہی نجات کا ذریعہ بنے گی۔ آج آپ دیکھیں دین کے نام پر گمراہ کرنے والوں کی تعداد کم نہیں ہے۔ 3606 نمبر کی ایک حدیث صحیح بخاری میں بہت بڑی ہے، اور اسی کی ہم معنی 1847 نمبر سے صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی، قوم دعات للاسلام، ایسے لوگ جو اسلام کے داعی بنیں گے، اسلام کے مبلغ بنیں گے، لیکن ان کے پاس اسلام کی تعلیم نہیں ہوگی، وہ دین کے نام پر لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ اور من اجابہم الیہا قذفوہ فی النار، جو شخص ان کے بہکاوے کی جال میں گرفتار ہو گیا وہ لقمہ جہنم بن جائے گا، وہ واصل دوزخ ہو جائے گا۔ اس لیے ہمارے پاس ایک میزان ہے صحیح غلط، حق اور باطل کے بیچ امتیاز کرنے کا، فرق کرنے کا، اور وہ ہے علم شرعی۔ جب تک علم دین ہم حاصل نہیں کریں گے، اور جن سے علم دین سیکھنا چاہیے، آپ اگر کوئی زبان سمجھتے ہیں اور آپ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ میں خود سے ہی اس طرح کی زبان میں قرآن کے ترجمے ہیں یا پھر ایسے ہی کتابیں ہیں جو کہ لکھی گئی ہیں، پڑھتا رہوں اور دین سیکھتا رہوں، یہ طریقہ بھی صحیح نہیں ہے۔ دین سیکھنے کا صحیح طریقہ، چھوٹی یا بڑی معلومات آپ کو معلم سے حاصل کرنی چاہیے۔ جب تک معلم آپ کے پاس نہیں ہے اور معلم سے آپ دین نہیں سیکھتے، آپ دین کو صحیح طریقے سے حاصل نہیں کر رہے ہیں۔ اگرچہ کچھ باتیں یا زیادہ تر باتیں آپ صحیح جان لیں، صحیح سمجھ لیں، لیکن شیطان کبھی بھی کوئی ایک بات جس کا تعلق عقیدے سے ہو یا بڑی عبادت سے ہو،
آپ کو غلط سمجھا سکتا ہے اور وہی غلطی آپ کی بھاری بھاری نیکیوں کے ازالے کا خاتمے کا سبب بن سکتی ہے۔ یہ ازل سے ابد تک سلسلہ الہی ہے، اللہ کا نازل کردہ ضابطہ ہے کہ دین معلم ہی سکھائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی دین سکھانے کے لیے درمیان میں واسطے کے طور پر اللہ نے حضرت جبرائیل کو رکھا، اور جب وہ ابتدا میں صحابہ اکرام کیونکہ رسول اللہ سے دین کیسے سیکھیں اس کی وضاحت کے لیے آئے، صحیح مسلم کی ابتدائی حدیث ہے 8 نمبر کی یا پھر اس کے بعد کی جو حدیث ہے کتاب الایمان کی، حضرت جبرائیل انسانی شکل میں آئے تھے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ یہ کون تھے جو آپ کے پاس آئے، شاگردی اختیار کی اور آپ کے سامنے بیٹھے، سوالات کیے اسلام، ایمان، احسان اور ایسے ہی قیامت اور اس کی نشانیوں کے تعلق سے۔ چلے جانے کے بعد رسول اللہ نے جواب دیا تھا کہ یہ جبرائیل تھے، قد اتاکم یعلمکم دینکم، وہ آئے تھے تم کو تمہارے دین کی تعلیم کا طریقہ سکھانے کہ شاگردی اختیار کی جائے، معلم کا ادب و احترام کیا جائے، سوالات کر کے دین سیکھا جائے۔ یہ حضرت جبرائیل آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر کے مشہور حدیث ہم جانتے ہیں۔ اس لیے دور حاضر کا سب سے بڑا تقاضا اہل اسلام اور اہل دین کا، جو دین اسلام کے علم بردار ہیں، اپنے آپ کو مسلم مومن کہلانے والے ہیں، ان کے لیے یہ ہے کہ وہ شرعی علم حاصل کریں۔ جب تک شرعی علم حاصل نہیں ہوگا نہ ہم صحیح عبادت کر سکتے ہیں، نہ عقیدہ درست کر سکتے ہیں، نہ ہی اپنے آپ کو دوزخ سے بچا سکتے ہیں، اور نہ ہی جنت کا داخلہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی لیے یہ قرآن کریم جیسا کہ سورہ علق کی ابتدائی آیت کیوں اس شریعت محمدیہ کی پہلی وحی اقرا سے شروع ہوئی؟ یہ نہیں کہا گیا کہ آپ نماز پڑھیے، یہ نہیں کہا گیا کہ آپ زکوٰۃ دیجئے، یہ نہیں کہا گیا کہ آپ جہاد کیجئے، جہاد بالنفس ہو، جہاد بالمال ہو، یا اسی طریقے سے جو دوسرا جہاد ہے میدان کارساز میں جا کر کے جہاد بالسیف یا جہاد بالاسلحہ ہے، ان سب کا حکم نہیں دیا گیا۔ پہلا حکم کیا ہے؟ اقرا۔ اور سورہ محمد، اس سورت کا نام بھی محمد ہے کیونکہ ہم اور آپ کے لیے رہنما رہبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کو اللہ کی طرف سے کس بات کا سب سے پہلے حکم دیا گیا؟ امام بخاری نے کتاب العلم میں اس طرح کی آیتوں کو اس ضمن میں ذکر کیا جو دلالت کرتی ہے باب العلم قبل القول والعمل، سب سے پہلے علم حاصل کرنے کا باب، چاہے انسان زبان سے عبادت کرے یا پھر دوسرے اعضاء جسمانی سے کرے، ان سب سے پہلے کہنے اور کرنے سے قبل علم حاصل کرنا چاہیے۔ وہاں جو دلیل ذکر کی گئی اس میں ایک سر دست دلیل یہ بھی ہے، سورہ محمد کی آیت نمبر 19، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کریں۔ اس ترجمے کو دوبارہ سنیے، اپنے ذہن میں محفوظ کیجئے کس ذات کو کہا جا رہا ہے، جو ذات لوگوں کے لیے رہنما ہیں، رہبر ہے، جن کو اللہ کی طرف سے علم لدنی دیا گیا ہے۔ 113 نمبر کی آیت کا ایک ٹکڑا سورۃ النساء کا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ نبی آپ کو اللہ اپنے فضل و کرم سے وہ سب کچھ سکھائے گا جو آپ نہیں جانتے ہیں، اور یہی علم الہی رہتی دنیا تک کے لیے سارے انسانوں میں، چاہے انبیاء رسول ہی کیوں نہ ہو، ان سب میں آپ کی برتری، بہتری اور بلندری کا سبب ہوگا۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ یہ اللہ کا آپ کے اوپر سب سے بڑا فضل ہے
کہ اس نے آپ کو علم شرعی سے مالا مال کیا، آپ کے سینے کو علم الہی سے اللہ نے لبریز کر دیا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تاکید ہے، ان سب کے باوجود کہ آپ کے سینے کو اللہ بھر دے گا قرآن سے، قرآن کے بیان سے، آپ سیکھیں، آپ علم حاصل کریں، تو ہم اور آپ کے لیے تو یہ بشارت نہیں ہے کہ اللہ ہمارے سینے کو علم الہی سے ویسے ہی بھرے گا جیسے انبیاء رسول کے سینے کو اللہ بھرتا ہے۔ ہم کو تو کوشش کرنی ہے، حاصل کرنا ہے، کمانا ہے۔ کوشش نہیں کریں گے حاصل نہیں کریں گے، کمائیں گے نہیں، جیسے دنیاوی نعمتیں نہیں حاصل ہوتی، علم دین بدرجہ اولا نہیں حاصل ہوگا۔ اسی لیے 224 نمبر کے ایک حدیث ابن ماجہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلم پر مرد ہو یا خاتون اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے، فرض ہے، جس سے کہ وہ اپنے آپ کو دوزخ سے بچا کر کے جنتی بنا سکے۔ اگر ہم اس طرح کی محفلوں سے دل چرائیں گے، بھاگیں گے، یا پھر حاضری کو عبث بے معنی سمجھیں گے، تو پھر یاد رکھیے نہ ہم صحیح اسلام سمجھ سکیں گے، نہ اپنی اولاد کی، اپنی نسل کی، نہ اپنے گھرانے کی صحیح تربیت کر سکیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم صحیح مسلم بنیں، اس طرح کی آیات کے مصداق رہیں اور ہماری اولاد بھی رہیں، چاہے سورہ انفال کی آیت نمبر 4 یا پھر 7 اولئک هم المؤمنون حقا، یا ایسے ہی 177 نمبر کی آیت کا ٹکڑا سورۃ البقرہ کا، اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، ان سے بڑا سچائی کا پیکر روئے زمین پہ کوئی نہیں، ان سے بڑا تقوی شعار کوئی نہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح کی آیات کا ہم مصداق بنے، تو اس کا پہلا ذریعہ وسیلہ علم حاصل کرنا ہے۔ یہ باتیں تھیں جو ابتدا میں محفل اور ایسے ہی مجلس کے تعلق سے بیان کی گئی۔ اب جو عنوان ہے حسد ایک مذموم اور قبیح گناہ یا برائی ہے۔ آج جیسا کہ بہت سے علماء ہیں، جس میں سر فہرست حضرت حسن بصری ہیں، انہوں نے کہا ما خلا جسد من حسد، کوئی بھی جسم حسد سے خالی نہیں رہتا الا ماشاء اللہ، کیونکہ انسان کی طبیعت میں، فطرت میں گناہ ودیعت ہے۔ یہ حدیثیں ہم نے بہت بار سنی، چاہے وہ 2749 نمبر کی صحیح مسلم کی ہو یا 2499 نمبر کی ترمذی کی، کل بنی آدم خطاء، ہر ایک بنی آدم گنہگار ہے۔ اور ہماری زبان میں اگر اس کا ترجمہ کیا جائے تو ہر سینہ ہے جس میں موجود کینہ ہے، کوئی بھی سینہ خالی نہیں ہے کینے سے۔ ما خلا جسد من حسد، کوئی بھی جسم حسد سے خالی نہیں رہتا۔ تو حسد ایک مذموم اور قبیح، بہت ہی خطرناک برائی ہے۔ ابھی آپ کے سامنے دلائل کی روشنی میں وہ باتیں بیان کی جائیں گی۔ ان باتوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا، سب سے پہلے شریعت میں گناہ کو بیماری قرار دیا گیا۔ کیا کہا گیا؟ بیماری۔ آپ قرآن کریم پڑھیں گے تو جا بجا منافقین کے تعلق سے اس طرح کے جملے آپ کو نظر آئیں گے۔ بالکل ابتدائی سورت، دوسرے نمبر کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 10 میں اللہ نے کہا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ وہ کون سی بیماری تھی منافقین کے دلوں میں؟ سب سے پہلے نفاق، ظاہر میں کچھ رہنا ہے، باطن میں کچھ کرنا ہے، یعنی باطن میں کفر پر، شرک پر، برائی پر قائم رہنا ہے، اور ظاہر میں خلاف ورزی کر کے لوگوں کو
مسلم یا ایسے ہی مومن کا احساس کروانا کہ ہم مسلم ہیں، ہم مومن ہیں، اس لیے انہوں نے نمازیں بھی پڑھی جیسا کہ 143 ہے، اور کچھ آیتیں ہیں سورہ نساء کی جو دلالت کرتی اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی، وہ لوگ نماز پڑھتے تھے، قامت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، یہ ان کا ظاہر تھا، لیکن باطن کیا تھا ان کا؟ باطن یہ تھا کہ وہ لوگ دین سے نفرت کرتے تھے، صحابہ سے نفرت کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرتے تھے۔ تو یہ نفاق، جیسا کہ ایک آیت ہے 77 نمبر کی سورہ توبہ کی، جس میں اللہ نے ان کے تعلق سے کہا فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ ان منافقین کے دلوں میں ان کے زیادہ تر جھوٹ بولنے کی وجہ سے اور وعدے کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے اللہ نے نفاق کو قیامت تک کے لیے پیوست کر دیا ہے۔ نفاق ان کے دلوں میں رہے گا کیونکہ یہ نفاق چھوڑنا ہی نہیں چاہتے۔ تو اس نفاق کو اللہ نے قرآن میں کچھ جگہوں پر کیا کہا؟ بیماری، فی قلوبہم مرض۔ ایسے ہی 29 نمبر کی سورہ محمد کی آیت ہے، وہاں پر بھی ایسا ہی کچھ کہا گیا، ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانہم، جن کے سینوں میں بیماری ہے وہ لوگ یہ یقین کر چکے ہیں کہ اللہ ان کے نفاق کو اور ان کے سینے میں موجود باطل کو کبھی ظاہر نہیں کرے گا۔ یہ ان کا گمان ہے یا ان کا خیال ہے۔ اسی طریقے سے ایسا ہی کچھ 60 نمبر کی آیت سورہ احزاب کی اخیر میں لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، منافقین اگر باز نہیں آئے جن کے دلوں میں بیماری ہے۔ تو یہ جو جملہ ہے قرآن کریم کا طرز بیان ہے، اسلوب ہے کہ جن کے سینوں میں بیماری ہے۔ ایک موقع پر یہاں تک کہا گیا 125 نمبر کی آیت سورہ توبہ کے اخیر کی، وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، جن کے سینوں میں بیماری ہے اور وہ بیماریاں پالتے ہیں تو وہ ناپاک رہیں گے، نجس رہیں گے اور کفر کی حالت میں ہی دنیا سے وفات دیے جائیں گے۔ اب یہ جملہ یہ بھی بتلاتا ہے کہ ہم جیسا کہ آج توقع اور امید کیا کرتے ہیں کہ ہم نمازوں سے اگرچہ غفلت برتیں، ہم علم دین سے اگرچہ دور رہیں، ہم سچائی کے پیکر نہ بنیں، ہم اسلام کے شیدائی اور فدائی نہ بن سکیں، لیکن جب دنیا سے رخصتی کا وقت آئے تو زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ جاری ہو جائے، یا ایسے ہی ہماری وفات سجدے میں ہو، ہماری وفات ایسی جگہ میں ہو جہاں وفات ہونا حسن خاتمہ کی نشانیوں اور علامتوں میں سے ایک نشانی اور علامت ہوتی ہے، لیکن ہم گناہ پر باقی رہتے ہیں، ہم غفلت کی چادر زیب تن کیے رہتے ہیں اور توقع امید کیا لگاتے ہیں کہ ہم کو حسن خاتمہ مل جائے۔ یہ ممکن نہیں اللہ کے بندو۔ جو آدمی جیسا جیتا ہے اسی پہ مرتا ہے، جو آدمی زندگی میں جو پسند کرتا ہے، شریعت کا یہ فیصلہ ہے، اللہ کا یہ دستور ہے کہ اللہ اس کے ساتھ ویسا ہی فیصلہ کرتا ہے۔ اگر ہم زندگی میں سرتابی گنہگاری کو ہی پسند کریں گے اور اس کو نہیں چھوڑیں گے تو یہ توقع آپ نہ کریں کہ آپ حسن خاتمہ دیے جائیں گے وفات کے وقت۔ آپ زندگی میں لہو و لعب کریں، زبان سے سب و شتم لعن طعن کریں، فضول باتیں کریں، یا ایسے ہی غیبت اور چگلی کریں، اور وفات سے قبل آپ کی زبان پر تشہد کا اقرار آ جائے، لا الہ الا اللہ کا اظہار ہو جائے، اعتراف ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ اسی لیے اگر ہم چاہتے ہیں ایمان کی حالت میں خاتمہ ہو، اسلام کی حالت میں وفات ہو، تو زندگی بھی ایمانی ہونی چاہیے، زندگی بھی اسلام کے طرز پہ ہونی چاہیے۔ ہم اگر سچے مسلم اور سچے مومن نہ بنیں
تو پھر اس حالت میں وفات نہیں دیے جائیں گے۔ صحابہ کیوں اسلام کی حالت پر ہی وفات دیے گئے؟ انہوں نے اپنی زندگی میں سب کچھ نیلام کیا اس نعمت کی خاطر، اسلام کو نہیں چھوڑا، ایمان کو نہیں چھوڑا، اگرچہ اس کے لیے ان کو جان کا نذرانہ تک دینا پڑ گیا، جان نیلام کر دی، لیکن ایمان اور اسلام کی نعمت کو اپنے آپ سے جدا نہیں کیا۔ 207 نمبر کی سورہ بقرہ کی آیت، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنے جان کا نذرانہ اللہ کی رضا کے لیے پیش کر دیتے ہیں۔ یعنی مال کیا چیز ہے اور دوسری نعمتیں کیا ہیں، جب ایک انسان جان کو جان ہی نہیں سمجھتا، کس لیے؟ اس کا دین محفوظ رہے، اس کا ایمان سلامت رہے۔ تو جو لوگ سینوں میں بیماریاں لیے پھرتے ہیں اور بیماریوں میں ہی زندگی گزار دیتے ہیں، وہ گندگی میں رہتے ہیں اور اللہ ان کی گندگیوں کو اور بڑھائے گا۔ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور وہ جب موت بھی دیے جائیں گے تو اسی نجاست میں ہی، اسی گندگی میں ہی رہیں گے، کفر کی حالت میں ان کا خاتمہ ہوگا۔ تو یہ آیت بتلاتی ہے کہ شریعت میں بیماریوں، شریعت میں گناہ کو، نافرمانی کو بیماری سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اب دیکھیے ایک معقول سی بات ہے، دنیا میں سرسری طور پر بیماری دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک ظاہری ہے اور ایک باطنی ہے۔ ظاہری بیماری پیر میں چوٹ آ جانا، کہیں پر خراش آ جانا، ہاتھ کا ایسے ہی کام نہ کرنا، اور دوسری چیزیں ہیں کہ ہاتھ کے اوپر کوئی چوٹ آ گئی، زخم آ گیا۔ جو بیماریاں دکھ رہی ہیں وہ ظاہری ہیں، لیکن سینوں کی بیماری اندر موجود، دل میں اگر انسان کو کوئی بیماری ہے، کوئی درد ہے، جو بیماری دکھتی نہیں۔ اب ہم جو عقل اللہ کی طرف سے دیے گئے ہیں، عقل سلیم، کیونکہ رب العالمین کی طرف سے ہمیں عقل سلیم دی گئی ہے، اس سے ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ظاہری بیماری اور باطنی بیماری، ان دونوں میں سے خطرناک اور دردناک، جان لیوا کون سی بیماری ہوتی ہے؟ کیا ظاہری ہوتی ہے یا باطنی؟ باطنی بیماریاں جو دکھتی نہیں ہیں، مثلا سینوں میں، خاص کر کے دل میں موجود پنہا بیماری، پتہ چلنے کے بعد اگر انسان نے صحیح وقت پر اس کا علاج جیسے کروانا چاہیے نہیں کروایا، تاخیر کی، تو ہو سکتا ہے کہ وہ بیماری جان لیوا ثابت ہو جائے، اسے اپنی زندگی ہارنی پڑ جائے اور اس دنیا سے رخصتی کا سامان باندھ لینا پڑے۔ ایسے ہی جو دینی اعتبار سے بیماریاں ہیں، کچھ گناہ ہیں جو زبان سے ہوتے ہیں، کچھ گناہ ہیں ہاتھ سے ہوتے ہیں، کچھ گناہ ہیں پیر سے ہوتے ہیں، یہ ظاہری گناہ ہیں۔ لیکن دوسری طرف کچھ ایسے گناہ ہیں جو انسان کے سینوں میں موجود رہتے ہیں، وہ دکھتے نہیں ہیں لیکن وہ گناہ ہیں اور وہ باطنی ہیں، ظاہری اور باطنی گناہ۔ جیسے بیماریوں میں ایک انسان آج دنیا میں جو باطنی بیماری ہے اس کو جاننے کے بعد، پکڑ میں آ جانے کے بعد ڈیلے نہیں کرتا۔ اگر اس کو بھیک بھی مانگنی پڑ جائے نا، لوگوں کے سامنے دست سوالی کرنی پڑ جائے تو دست سوالی کر کے بھیک مانگ کے بھی اپنی بیماری کے علاج کے لیے سعی پہم کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے تاکہ وہ باطنی نہ دکھنے والی بیماری دور ہو جائے۔ آج دنیا میں ہم ایسا کرتے ہیں، لیکن دین کے اعتبار سے دین میں بھی ایسا ہی ہے۔ دین اور دنیا اللہ کی طرف سے بنایا گیا ہے، یا ایسے ہی اللہ کی طرف سے ان کو مربوط کیا گیا ہے، گہرا رشتہ ہے دین کا دنیا سے اور دنیا کا دین سے۔ ہمیں کو باشندہ بنانے یا ایسے ہی آباد کرنے کے لیے یہ سارا جہاں اور اس میں موجود زیب و زینت کی ساری مخلوق اللہ کی طرف سے پیدا کی گئی ہے، یہ ہمارے لیے کی گئی ہے۔ تو جیسے ہم دنیا میں باطنی بیماری کو
اپنے وجود کے لیے سب سے زیادہ خطرناک سمجھتے ہیں، اور پکڑ میں آ جانے کے بعد اس کے علاج کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، ویسے ہی اللہ کے بندو جو گناہ باطنی ہیں، دکھتے نہیں ہیں، دین کے لیے، ایمان کے لیے، اسلام کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے۔ اگر وقت پر ان کی معافی نہیں مانگی گئی اور ان سے رجوع نہیں کیا گیا، ان کی سچی توبہ اللہ سے حاصل نہیں کی گئی، تو ہمیں احساس تک نہیں ہوگا کہ وہ بیماریاں جو سینوں میں موجود ہیں، روحانی بیماریاں، اسلام کو کب مٹا دے گی، ایمان کو کب ختم کر دے گی، اور دین سے آزاد ہمیں کب کر دے گی، ہمیں احساس نہیں ہوگا۔ اور ایسے ہی دیکھیے، جب ہم نے یہ جان لیا کہ باطنی بیماریاں خطرناک ہوتی ہیں، تو ایک طرف انسان کے سینوں میں وہ عبادات ہیں جو عبادات ایمان کے لیے، اسلام کے لیے قواعد ہیں، ارکان ہیں۔ قواعد اور ارکان کا مطلب کیا ہے؟ فاؤنڈیشن، جڑ۔ اگر آپ کو اس طرح کی باتیں کلام مجید میں حاصل کرنی ہیں یا ایسے ہی دیکھنی ہیں، سورہ ابراہیم میں اللہ نے کلمہ توحید کے تعلق سے، ایمان کے تعلق سے ایک اچھی مثال بیان کی ہے۔ 25 نمبر کی 24 نمبر کی آیتیں، ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ، اللہ نے جو کلمہ طیبہ ہے اس کی مثال بیان کی ہے، اصلها ثابت وفرعها فی السماء، ایمان سینے میں رہتا ہے، دل میں رہتا ہے، اور اس کی شاخیں انسان کے اعضائے جسمانی ظاہر کرتے ہیں۔ مثلا ہم اللہ کی معرفت حاصل کرتے ہیں کہ رب العالمین کی عبادت کرنی ہے، تنہا قابل عبادت وہی ہے۔ یہ عقیدہ ہم کہاں رکھتے ہیں؟ یہ عقیدہ ہم سینے میں رکھتے ہیں، اور اس عقیدے کا ثبوت ظاہر میں نماز کی شکل ہے، صدقے کی شکل ہے، زکوٰۃ کی شکل ہے، اور جو بھی ظاہری عبادت ہے اللہ کی رضا کے لیے کر کے ہم ثابت کرتے ہیں۔ تو جو سینے کی عبادات ہیں وہ دین کے قواعد ہیں، دین کے ارکان ہیں۔ جو عبادت رکن ہے یا ایسے ہی فاؤنڈیشن ہے، جڑ ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسی پر پورے دین کا دار و مدار ہے۔ اگر وہ عبادتیں جو ارکان اور قواعد والی ہیں انسان کی قبول نہیں ہوئی، مٹ گئی، تو پھر دوسری عبادتیں موجود ہیں، تب بھی اللہ کے یہاں اس کو اجر نہیں ملے گا۔ 214 نمبر کی ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں، ابن جدعان نام کے ایک اچھے انسان جو حضرت عائشہ کے رشتے میں لگتے تھے، ایک موقع سے انہوں نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کان یصل الرحم ویقرئ الضیف ویطعم المسکین فہل ذاک ینفعہ یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی، یہ انسان صلہ رحمی کرتا تھا، مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا، اور ایسے ہی مہمان نوازی کرتا تھا، کیا ان خوبیوں کا، نیکیوں کا میدان محشر میں ان کو اجر ملے گا؟ رسول اللہ کہتے ہیں لم ینفعہ ذالک، ان کو ان کی ان خوبیوں کا اجر نہیں ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سینہ ایمان سے خالی تھا، ان کے سینے میں جو ایمان اور اسلام ہونا چاہیے وہ نہیں تھا۔ کبھی بھی نہیں کہا لم یقل یوم رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، کہ اللہ میدان محشر میں مجھے معاف کر دے، کیونکہ میدان محشر کا عقیدہ ہی نہیں تھا، آخرت کا عقیدہ ہی نہیں تھا۔ ان کا یہ عقیدہ تھا دنیا میں جی رہے ہیں، موت آئے گی، فنا ہو گئے، ختم، پھر اس کے بعد کوئی جہاں نہیں ہے، کوئی حساب نہیں ہے، نہ برزخ ہے اور نہ ہی بعث بعد الموت ہے، نہ اٹھنا ہے نہ اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ تو جب سینے میں ایمان نہیں، کتنی صلہ رحمی کی گئی، سینے میں ایمان نہیں، مہمان نوازی کتنی کی گئی۔ اسی لیے دل کی جو عبادتیں ہیں وہ عبادت ظاہر میں ہونے والی عبادتوں کی اساس ہے، جڑ ہے، قبولیت کی علامت اور نشانی ہے۔ دل کی عبادت جب باقی رہے گی تب ظاہر میں کی گئی عبادتیں اللہ کے یہاں قابل قبول ہوں گی۔ اگر دل میں موجود عبادتیں انسان کی باقی نہیں ہیں یا ان عبادتوں کو اپنایا نہیں گیا تو پھر ظاہر میں آپ کتنی بھی نیکیاں کر لیں اللہ کے یہاں اجر و ثواب نہیں پائیں گے۔ مثال اس کی، دل کی سب سے بڑی عبادت ایمان ہے،
کیا ہے دلیل ہے اس کی؟ کہ ایمان دل میں رہتا ہے۔ قرآن کریم میں کتنی آیتیں ہیں، جیسا کہ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 22 کا ایک ٹکڑا، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، صحابہ کی شان اللہ نے بیان کی، ان کے دلوں کو اللہ نے ایمان سے لبریز کر دیا ہے، ان کے دلوں میں اللہ نے نور ایمان جاگزی کر دیا ہے۔ اب یہ جملہ بتلا رہا ہے نا کہ ایمان دل میں ہوتا ہے۔ ایک موقع سے کہا بھی گیا جو دل کے مومن نہیں تھے ان سے کہا گیا پہلے ایمان دل میں جاگزی کرو، پیوست کرو۔ 14 نمبر کی آیت کا ایک ٹکڑا سورۃ الحجرات کا، قالت الاعراب آمنا، کچھ دیہاتی مال کی خاطر کہ رسول اللہ بہت مال دیتے ہیں اسلام لے آئے۔ 2312 نمبر کی حدیث کسی کو پڑھنی ہے تو وہ پڑھ لے، صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کون پکا سچا مومن ہے، اس کے لیے مال کی خاطر وہ اسلام میں آئے، ایمان کا اقرار کیا، آمنا۔ پھر اللہ نے جواب کیا دیا، وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، تم صحیح معنوں میں مومن تب رہو گے جب یہ سینہ اور یہ دل مومن ہوگا۔ گویا کہ دل کی سب سے بڑی عبادت ایمان ہے۔ اب آپ دیکھیں اس سینے میں، اس دل میں ایمان رہتا ہے، ایمان کے اوپر ساری دوسری عبادتیں ظاہر بھی اور باطن بھی موجود ہیں۔ باطنی دوسری عبادتیں جس میں خوف آپ لے لیں، اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت، یہ ڈر انسان کے سینے میں ہی ہونا چاہیے۔ قرآن کریم میں دل کی عبادتوں کے ساتھ زیادہ تر ایمان کی شرط لگائی گئی ہے۔ میں آپ کو بتلاتا ہوں، جیسا کہ ابھی ہم نے سنا کہ ایمان دل میں رہتا ہے اور ایمان اصل ہے کسی بھی عبادت کے قبول ہونے کے لیے، اور دوسری جو دل کی عبادتیں ہیں وہ بھی اتنی اہم ہیں کہ ان کے تعلق سے کلام مجید میں ایمان بیان ہوا ہے۔ اگر تم واقعی مومن ہو تو ایسا کرو، واقعی مومن ہو ایسا کرو، جیسا کہ ایک جگہ اللہ نے کہا 175 نمبر کی آیت کا ٹکڑا ہے سورہ ال عمران کا، فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ ابھی ہم نے کہا نا دل کی ایک عبادت، باطنی ایک عبادت خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، اور یہ ڈر سینے میں ہوتا ہے۔ کلام مجید میں اللہ نے کہا شیطانوں سے اور اس کے لشکر سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو اگر مومن ہو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر واقعی تم ایمان والے ہو تو مجھ سے ڈرو، کیونکہ میرا عذاب سب سے خطرناک ہے۔ دیکھیے دل کی ایک عبادت کو کس کے ساتھ بیان کیا گیا؟ ایمان کے ساتھ۔ ایسے ہی شکر، یہ دل کی عبادت ہے زیادہ تر، ویسے ظاہر میں بھی شکر ہوتا ہے، زبان سے بھی شکر ہوتا ہے، لیکن اصل جو شکر ہے وہ انسان کے دل میں ہے۔ نعمتیں ملی ہیں، دینے والا اللہ ہی ہے، اور ان نعمتوں کو نعمت کے طور پر استعمال کرنا۔ قرآن کریم نے کہا، چاہے 172 نمبر کی آیت اور اسی کی ہم معنی ہے 114 نمبر کی، 114 نمبر کی سورہ نحل میں اور 172 نمبر کی سورہ بقرہ میں، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اگر تم اللہ کے عابد بندے بننا چاہتے ہو، عبادت گزار بننا چاہتے ہو تو شکر گزاری کرو۔ اب دیکھیے شکر گزاری کے ساتھ پوری عبادت استعمال کی گئی۔ ایسے ہی توکل، یہ دل کی ایک عبادت ہے۔ قرآن کریم میں کتنی جگہ ہے اللہ نے اسلام کے ساتھ بھی اور ایمان کے ساتھ بھی توکل کو بیان کیا۔ 23 نمبر کی آیت کا ایک ٹکڑا ہے سورۃ المائدہ کا، وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا ان کنتم مؤمنین۔ حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کے لیے جو بڑی قوم سے لڑنا نہیں چاہتے تھے، اگر تم مومن ہو تو اللہ ہی پہ توکل کرو، جان کا زندگی کا وہی مالک ہے، موت و حیات اسی کے ہاتھ میں ہے۔ تم کو کہا گیا اس قوم کے مد مقابل آ جاؤ، برسر پیکار ہو جاؤ، صف آرا ہو جاؤ، تو اللہ کے حکم کی تعمیل کرو اور ایسی بہادر قوم کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ اگر تم مومن ہو تو کامیابی کے لیے اللہ پر ہی توکل کرو، اللہ ہی پر بھروسہ کرو۔ دیکھیے توکل کے لیے
قرآن کریم میں ایمان کا لفظ استعمال کیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے اگر ہم توکل صحیح نہیں کرتے تو مومن ہو ہی نہیں سکتے. ایک جگہ اسلام بیان کیا گیا حضرت موسیٰ ہی کی قوم کے تعلق سے. حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، یہ 84 نمبر کی آیت ہے سورہ یونس کی، وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُسْلِمِينَ، لوگو اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر مسلم ہو، فرما بردار ہو. یعنی اسلام تب معتبر ہے، ایمان تب معتبر ہے جب صحیح معنوں میں اللہ پر توکل کیا جائے. توکل یہ دل کی عبادت ہے. تو گویا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دل کی عبادتیں چاہے خوف ہو، توکل ہو، ایمان ہو، یہ اساس ہے ساری نیکیوں کے لیے. اور کلام مجید میں زیادہ تر دین کے ساتھ، جس کو ایمان ہم کہتے ہیں، اندرونی یعنی باطنی دل کی عبادتوں کو بیان کیا گیا کہ جب تک یہ عبادتیں ہماری صحیح نہیں ہوتی ہمارا دین معتبر نہیں ہے، ہمارا ایمان معتبر نہیں ہے. اب آپ یہ سمجھ لیں کہ جب نیکی اور برائی یہ ایک ساتھ ہوتی ہے تو زیادہ تر انسان کی گئی بڑی برائی بڑی نیکی کو ختم کر دیتی ہے. یہ آپ کو اس لیے سمجھایا گیا کہ دل میں گناہ بھی رہتے ہیں، دل میں نیکیاں بھی رہتی ہیں. اب دل کی نیکیوں کا کیا اسلام کے اندر رتبہ ہے، مقام ہے، ابھی ہم نے جان لیا کہ اسی پر دین کا پورا انحصار ہے. یہ فاؤنڈیشن ہے، یہ جڑ ہے. تو جب نیکی اور برائی یعنی گناہ کبیرہ اور ایک طرف حسنات کبریٰ یہ دونوں ٹکراتے ہیں تو زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ انسان کے گناہ نیکیوں کو ختم کر دیتے ہیں. اس کی بہت واضح دلیل ہے. سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ وہ گناہ ہی ہے شرک. قرآن کریم میں کتنی اس کی مثالیں ہیں. آپ 89 نمبر کی لے لیں، 88 نمبر کی لے لیں، یہ صحیح مسلم کا ریفرنس. اور قرآن کریم کے اندر 65 نمبر کی آیت ہے اور ایسے ہی 82 نمبر کی آیت ہے. 65 نمبر کی سورہ زمر کی، 82 نمبر کی سورہ انعام کی. رسول اللہ جیسی ہستی کو کہا گیا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اگر ہم عربی ضابطے جانتے ہوتے یا جو لوگ جانتے ہیں، عمل یہ نکرہ ہے اور مضاف ہے. جب نکرہ مضاف ہوتا ہے تو عموم پہ دلالت کرتا ہے. یہاں رسول اللہ کو کہا گیا آپ جیسی ہستی سے بھی، جبکہ یہ کبھی ممکن نہیں ہے. یہ صرف ایک ایسا ایگزامپل ہے جو قوموں کی اصلاح کے لیے، امت محمدیہ کی جزر و توبیخ کے لیے کیا گیا. رسول کو خطاب کیا گیا کہ اگر آپ جیسی ہستی سے بھی شرک سرزد ہو گیا اللہ سارے اعمال صالحہ کو مٹا دے گا، منہدم کر دے گا. یہ جملہ کیا بتلاتا ہے کہ جب شرک ہو دوسری طرف عبادتیں ہو بڑی بڑی، مثلا توحید بھی ہے یا ایسے ہی نماز بھی ہے، تو انسان کا کیا گیا شرک توحید کو بھی ختم کر دیتا ہے اور نماز کو بھی ختم کر دیتا ہے. ایسی ایک نہیں کئی ایک مثال ہے جس میں سرے 104245 نمبر کی ایک حدیث ہے ابن ماجہ کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان کی، لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتِ أَمْثَالِ تِهَامَةِ بِيضَةٍ فَيَجْعَلَهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. مدینے میں ایک بڑا پہاڑ تھا جیسے احد ہے نا، اسی طریقے سے تہامہ نام کا، اس کو بھی حدیث میں بطور مثال بیان کیا گیا کہ کچھ لوگ میدان محشر میں تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے، لیکن ان کی نیکیوں کا صلہ بدلہ ملے گا ہی نہیں. اللہ ان نیکیوں کو مٹا دے گا. اب صحابہ پوچھتے ہیں ان کا قصور کیا ہے جن کی نیکیاں اتنی بڑی اور ان نیکیوں میں یہ تک بھی کہا گیا کہ یأخذون من اللیل کما تأخذون، راتوں میں جیسے تم قیام اللیل کرتے ہو یہ لوگ بھی قیام اللیل کی نیکیاں لے کر کے آئیں گے. ان کے دامن حسنات میں قیام اللیل کی نیکیاں تک بھی ہوگی. آج فرض نمازیں ہمارے دامن حسنات میں نہیں ہیں، میزان حسنات میں نہیں چھے جائے الا ماشاءاللہ. اللہ جن کو سعادت اور توفیق دے وہ قیام اللیل کو فرض
نمازوں کی طرح پابندی کے ساتھ زندگی کا جزء لا ينفق بنائیں. یہ بھی بڑی اہم ترین عبادت ہے اللہ کے بندو، ایمان والوں کا شعار ہے. تو جن کی نیکیاں تہامہ پہاڑ کے برابر، اور ان تمام تر نیکیوں میں قیام اللیل کی نیکی بھی شامل، اللہ کیوں مٹائے گا، کیوں برباد کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بیان کی اور کہا کہ یہ ظاہر میں اللہ کی عبادت کرتے تھے، یہ ظاہر میں نیکیاں کرتے تھے، اور جب باطن میں جاتے، تنہائی میں جاتے، تو بڑے بڑے گناہ کر کے اپنی ظاہر میں کی گئی نیکیاں ختم کر دیتے. تو جو انسان تنہائی میں اللہ کا ڈر نہیں رکھتا، اللہ کا خوف نہیں رکھتا، جلوت میں، محفل میں، لوگوں کے سامنے وہ پارسا، عابد، زاہد، متقی بنا رہتا ہے، تو جو خلوت میں کی گئی برائیاں ہیں، یہ برائیاں جلوت میں کی گئی نیکیوں کو ختم کر دیتی ہے. آج ہم اور آپ کا بھی عالم ایسا ہی ہے اللہ کے بندو. ہم ظاہر کے ہی مسلم ہیں، ہم ظاہر کے ہی مومن ہیں، اور باطن میں ہمارا اللہ کے ساتھ کیسا رشتہ ہے یہ تو ہم اور ہمارا رب ہی جانتا ہے. لیکن اسلام جیسا کہ ابھی ہم سنتے آ رہے ہیں باطنی عبادات پر ہی قائم ہے. اگر یہ باطن درست ہے تو پھر ہمارا ظاہر بھی درست رہے گا. اسی لیے اللہ نے کہا نیکی کرو قبول کر لیں گے نہیں. یہ بخاری کی پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات. ساری نیکیوں کا چاہے ظاہر کی ہو یا باطن کی ہو، قبولیت کا دار و مدار باطن کی اصلاح پر ہی ہے. جب باطن صحیح ہوگا، اندرونی صحیح ہوگا، تب انسان کا ظاہر قبول کیا جائے گا. تو اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوہا، تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کے آنے والے جن کے ذخیرہ نیکیوں میں قیام اللیل کی نیکیاں شامل ہیں، اور وہ برباد اس لیے کر دی گئی کہ وہ ظاہر میں مسلم تھے، ظاہر میں فرما بردار تھے، خلوت میں جاتے، تنہائی میں جاتے تو اللہ کی حرمتیں پامال کرتے. یہ حدیث کیا بتلاتی ہے؟ یہ حدیث بتلاتی ہے کہ انسان کی بڑی برائی بڑی نیکی کو ختم کر دیتی ہے. کیا قیام اللیل بڑی نیکی نہیں ہے اللہ کے بندو؟ آپ کو اگر اس کی فضیلت جاننی ہے تو صرف اشارہ ہے 3549 3549 نمبر کی حدیث ہے جامع ترمذی کے اندر. قیام اللیل کی کیا فضیلت ہے. عباد الرحمن، جہاں اللہ نے اپنے مخصوص بندوں کی صفات بیان کی کہ یہ میرے چنندہ بندے ہیں، چاہے 63 سے لے کر کے 68 نمبر تک سورہ فرقان کے اندر وہاں قیام اللیل کی صفت بھی ہے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. تو قاعدہ یہ بنتا ہے کہ انسان کی بڑی برائی بڑی نیکی کو ختم کر دیتی ہے. اسی لیے یہ دو حدیثیں سنیے. 3606 بڑی حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، اور ایسے ہی یہ صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، صحابی حضرت حذیفہ بن الیمان ہے، وہ کہتے ہیں کان اصحاب رسول اللہ یسألون عنہ عن الخیر. صحابہ پورے یا زیادہ تر رسول اللہ سے سوالات کس کا کرتے تھے؟ اچھائیوں کا، بھلائیوں کا. جو کرنے والے کام ہیں انہی کے تعلق سے پوچھا جاتا، صدقے کی فضیلت، نماز کی فضیلت. لیکن میں صحابہ میں ایک انوکھا تھا. حضرت حذیفہ بن الیمان کہتے ہیں صحابہ میں انوکھا. وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَن يُدْرِكَنِي. میں رسول سے برائی کے بارے میں پوچھتا. کس لیے بھائی؟ برائی کے بارے میں کیوں؟ بچنے کے لیے، تاکہ میں برائی سے بچا لیا جاؤں. اسی لیے کسی عربی شاعر نے کہا ہے عرفت الشر لا للشر بل للتوقیہ ومن لا يعرف الشر من الخیر وقع فیہ. جو آدمی برائی کو برائی سمجھنے کے لیے نہیں جانتا، کیونکہ یہ علم ہونا چاہیے کہ یہ گناہ ہے، یہ علم ہونا چاہیے کہ یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ خرافات ہے. آج المیہ یہی ہے ہم اور آپ کا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ بدعت ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ کفر ہے، یہ شرک ہے. اور جن کو نہیں معلوم، شیطان اسی بہانے سے نیکی کے نام پر ان سے شرک بھی کروا رہا ہے، کفر بھی کروا رہا ہے.
بدعت بھی کروا رہا ہے، وہ سنت کا درجہ دے کر کے بدعت کرتے ہیں۔ اسی لیے وہ عربی شاعر کہتا ہے میں نے برائی کو جانا برائی سمجھنے کے لیے کہ یہ برائی ہے تاکہ میں اس سے بچ سکوں، کیونکہ جو لوگ بھلائی سے برائی کا امتیاز نہیں کر سکتے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ بھلائی ہے اور یہ برائی ہے، شیطان آسانی سے بھلائی کے نام پر ان سے برائی کرواتا ہے۔ اس لیے ہم اور آپ کو برائی اس لیے جاننی ہے، سیکھنی ہے کہ یہ برائی ہے تاکہ ہم بچ سکے، اس کا علم حاصل کرنا ہے۔ اگر شرک اور کفر کا بدعات کا انسان کو علم نہیں ہوگا تو آج امت کے زیادہ تر افراد اسی آیت کے مصداق ہیں۔ اللہ ہم کو بچائے۔ 106 نمبر کی آیت سورہ یوسف کی، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اکثر ایمان کے دعوے دار ہیں لیکن ان کی اصلی حالت کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ مشرک ہے، دعویٰ ایمان کا ہے لیکن اللہ کی طرف سے نتیجہ کیا ہے کہ یہ مشرک ہے۔ تو وہ صحابی حذیفہ بن الیمان کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے برائی کے تعلق سے پوچھتا تھا تاکہ برائی سے بچ سکو۔ اس حدیث پر جتنے بھی شارحین نے شرح کی ہے انہوں نے سب نے یہ بیان کیا کہ بڑی برائیاں بڑی نیکیوں کو ختم کر دیتی، اس لیے اللہ کے بندو اجتناب المعصیات یہ ضروری ہے اختیار المامورات سے، کہ بھلائی کے کام کرنے سے پہلے انسان کو برائی سے بچنا ہے۔ اگر وہ برائی سے نہیں بچے گا تو کرنے والے کام کبھی کبھی برائی کرنے کی وجہ سے مٹا دیے جائیں گے۔ اسی لیے ہم جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں نا اس کا پہلا حصہ یا پہلا حرف کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ گویا کہ ہمارے کلمے میں ہی یہ سبق ہے، یہ درس ہے کہ جتنے بھی معبودان ہیں اللہ کے سوا معبودان باطل، ان سب کا پہلے انکار کیا جائے، ان سب کا پہلے کفر کیا جائے، پھر اس کے بعد معبود برحق اللہ وحدہ لا شریک کا اقرار اور اعتراف کیا جائے۔ جو آیت کریمہ پڑھی گئی نا ابھی جو قرأت ہوئی تھی اسی میں یہ درس بھی موجود ہے۔ ہم بار بار اس طرح کی آیتیں سنتے ہیں۔ آیت الکرسی کے بعد جو 256 نمبر کی آیت ہے سورہ البقرہ کی، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اللہ نے پہلے نہیں کہا فَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، پہلے کہا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جو طاغوت کا انکار کرے گا، کل ما عبد من دون اللہ یسمى طاغوت، اللہ کے علاوہ جن جن کی پرستش ہوتی ہے وہ سب کے سب طاغوت ہیں۔ ہاں انبیاء رسول اگر کوئی ان کی عبادت کرتا ہے نعوذ باللہ تو وہ اس سے نکالے جائیں گے صرف ان کی تکریم کے لیے، نہیں تو معنی میں وہ بھی داخل ہیں، کیونکہ عبادت کے لائق ایک ہی ذات ہے اور وہ اللہ کی ہے۔ تو طاغوت کا جس نے انکار کیا اور ایسے ہی اللہ پر جو ایمان لایا اس نے ایسے مضبوط سہارے کو تھاما جو کبھی بھی کٹنے والا نہیں ہے۔ یہ جملہ بھی بتلا رہا ہے برائی سے بچنا بھلائی کرنے سے پہلے ضروری ہے۔ اگر بھلائیاں کی گئی اور برائیوں سے نہیں بچا گیا تو انسان کی گئی برائیاں بڑی بڑی بھلائیوں کو ختم کر دے گی۔ اگر اور مزید اس سلسلے میں آپ کو جاننا ہے تو صرف ایک ریفرنس ہے 2581 2581 اور ایسے ہی 2582 2582، یہ دو حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے جس کو رسول اللہ نے مفلس کہا اور وہ مفلس میدان محشر میں کیوں بنا، یہ حدیث آپ پڑھ لیجئے گا آسانی سے آپ کو مل جائے گی۔ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ دل میں موجود بڑی بڑی عبادتیں بھی ہیں جو دین کی اساس ہے، بنیاد ہے، اور دوسری طرف اسی دل میں برائیاں بھی بڑی بڑی ہیں جس میں سے ایک برائی حسد ہے۔ دل کی ایک بڑی برائی حسد ہے۔ اور اتنی باتیں جو ابھی ہم نے سنی ہے نا اللہ کے بندو کہ نیکی کو برائی ختم کر دیتی ہے، بڑی نیکی بڑی برائی کے ذریعے مٹا دی جاتی ہے۔ اب آپ کو ہم ثابت کریں گے کہ یہ حسد دین کو کیسے مٹاتا ہے، یہ حسد ایمان کو کیسے مٹاتا ہے۔ اسی لیے ایک قاعدہ بنا، اور یہ بیماری ہم میں آپ میں، کیونکہ علماء کا جو گروہ ہے وہ بھی پاک نہیں ہے نعوذ باللہ، بلکہ جن کے پاس خوبیاں جتنی زیادہ ہیں نا
وہ لوگ اس طرح کی بیماریوں میں اتنے ہی زیادہ ملوث ہیں. کیا چھوٹا، کیا بڑا، کیا جاہل، کیا عالم، کیا مرد، کیا خاتون. خواتین میں تو زیادہ تر ہے. کیوں؟ کسی کے یہاں اگر ایک سے زیادہ بیوی ہے تو پھر یہ برائی آ ہی جاتی ہے. اور ایسے ہی رشتے ناتے ہوتے ہیں، اعزاء اقربا ہوتے ہیں. کسی کے پاس مال زیادہ ہے، کسی کے پاس منصب بڑا ہے، کسی کے پاس علم دین ہے، کسی کے پاس اور کوئی خوبی ہے، تو دوسرے لوگوں کے لیے وہ خار ہے، وہ آنکھوں کا کانٹا ہے. اور جب انسان اللہ کی تقدیر سے اعتماد اٹھا لیتا ہے اور تقدیر پر اس کا ایمان کامل نہیں ہوتا تو حسد جیسی برائی اس کے سینوں میں جڑ پکڑ لیتی ہے. قاعدہ یہ بنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے 3386 نمبر کی سلسلہ صحیحہ میں، لا یزال الناس بخیر ما لم یتحاسدوا. لوگ برابر اللہ کی طرف سے جو بھی بھلائیاں دی جاتی ہے ناز و نعمت میں رہیں گے. آج ہماری حالت کیا اللہ کے بندو؟ آج کیا ہم ناز و نعمت میں زیادہ ہیں یا پھر جو نعمتیں ہم دیے گئے تھے وہ چھن گئی ہے اس کے حاصل کرنے کی جستجو میں زیادہ ہیں؟ آج ہر نو کے زباں ایک شکوہ ہے، معاش نہیں ہے، روزی نہیں ہے، رزق نہیں ہے، برکت نہیں ہے. جو اسلاف اور بڑے بڑے ہمارے آبا اور اجداد تھے، خیر دیے گئے تھے، آج وہ خیر ہمارے پاس نہیں ہے. حدیث میں کیا ہے؟ لوگ برابر بھلائی میں رہیں گے جب تک آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہیں کریں گے. آج ہماری حالت تنگ دستی ہے. ہم دنیا میں حاکم بنا کے پیدا کیے گئے، ہم دنیا میں سلطان بنا کے پیدا کیے گئے، ہم دنیا میں جو خلیفہ ہوتے ہیں وہ بنا کے پیدا کیے گئے. ہم کو اللہ نے کلام مجید میں کن صفات سے متصف کیا؟ 105 سورۃ الانبیاء میں ایک دستور آسمانی بیان ہوا، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. یہ زمین میری، یہ آسمان میرا، ان کے بیچ جو ہے وہ میرا، اسی لیے میرے نیکوکار بندے ہی اسی میں نائب ہوں گے، اسی میں خلیفہ ہوں گے، اسی میں حاکم و سلطان ہوں گے اور اسی کے وارث ہوں گے. یہ ہے ہمارا رتبہ، ہمارا مقام. لیکن کیا ہے یہ؟ آج اس مقام پر ہم فائق ہیں، اس مرتبے پر ہم فائز ہیں. ہم محکوم، ہم مغلوب، ہم مقہور، ہم مجبور، ہم لاچار. جو جیسے چاہتا ہے اپنے مشن کے لیے ہمیں استعمال کرتا ہے. بازیچہ اطفال، بچوں کا کھلونا بنا کر کے ہم ان کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. کوئی وقت نہیں، کوئی حیثیت نہیں. کیوں؟ سریا سے، اوج سریا سے ہم زمین کی تہ میں ڈال دیے گئے. کیا وجہ ہے؟ جو وجہ ہیں اس میں سے یہ بڑی، کیونکہ قاعدہ ہے حدیث کا، لا یزال الناس بخیر. لوگ بھلائیوں میں بالکل سرشار رہیں گے، سیلاب بھلائی میں ڈوبکیاں لگائیں گے، ہمیشہ غرقیاب رہیں گے، تیراک رہیں گے، جب تک وہ حسد جیسی مذموم صفت سے اپنا دامن بچائے رکھیں گے. آج ہم نے نہیں بچایا. کیوں؟ ہمارے یہاں ہماری ترقی کے لیے پیمانہ یہی ہے کہ اس کے پاس موجود جو بھلائی ہے وہ اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے. یہی ہے حسد کی تعریف یا حسد کا مطلب معنی مفہوم. کسی کی نعمت چھن جائے اور مجھ کو مل جائے. تمنا زوال النعمت عن صاحبها وانا صاحبها. میں اس کا مالک بن جاؤں اور اس کی نعمت اس سے زائل کر دی جائے. ہم سامان تجارت ہمارا فروخت کرتے ہیں، ہم تاجر ہیں، اور تجارت ہماری فروخت کیسے ہوتی، بڑھتی کیسے ہے؟ اس کی اس کی آس پڑوس میں جو بھی ہم جیسی تجارت کرتے ہیں نا، ان کی برائی کر کے، ان کے تعلق سے کس بیانی کر کے، افطرا پردازی کر کے. دیکھو ان کے ساتھ ڈیل نہ کرنا. کیوں؟ کہ ان کے یہاں امتزاج ہے، ملاوٹ ہے، یہ ہے وہ ہے. اپنا سامان بیچنے کے لیے ہم لوگوں کے صحیح کو غلط کہتے ہیں
اور اس طرح کی کتنی چیزیں ہیں. مثلا پیسہ کسی کے پاس ہے تو بھی وہ ہماری آنکھوں کا خار ہے. دیکھیے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ضابطے بیان کیے اور اس میں ایک ضابطہ یہ بھی ہے کہ انسان برائی سے کب بچتا ہے اور برائی سے بچنا یہ انسان کو کتنا بڑا مقام دلاتا ہے. 2305 نمبر کی مشہور حدیث جامع ترمذی کی رسول اللہ نے یہ ضابطے بیان کرنے سے پہلے کچھ شرطیں لگائی اور کہا من یاخذ عنی بہؤلاء الکلمات. صحابہ کی محفل تھی. یہ 5 باتیں میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. کون ہیں جو ان 5 باتوں کو مجھ سے سیکھے گا؟ پہلی شرط یہ تھی من یاخذ عنی بہؤلاء الکلمات. پھر دوسری شرط یعمل بہن، اس کے مطابق عمل کرے گا. تیسری شرط او یعلم من یعمل بہن، جو عمل کرنا چاہتا ہے اس کو سکھلائے گا. مجمع میں سے شرطیں سننے کے بعد کسی کی جرت نہیں ہوئی، لیکن جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں اور علم دین کے پیاسے ہوتے ہیں، صحابہ کی پوری فہرست میں کون تھے علم دین کے پیاسے؟ ہم بار بار نام سنتے ہیں. کون ہے جس نے سب سے زیادہ حدیث رسول بیان کی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رسول اللہ نے ان کی بڑی تعریف کی ہے. 99 نمبر کی کتاب العلم کے صحیح بخاری کی حدیث اس پر دلالت کرتی ہے. اگر کسی کو وہاں جا کے دیکھنا ہے حضرت ابو ہریرہ کی تعریف رسول اللہ نے کی. وہ ایک کھڑے ہوئے، انا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی مجھے منظور ہے، آپ 5 باتیں سکھائیے، میں عمل بھی کروں گا انشاءاللہ. جو عمل کرنے والے ہیں ان تک یہ باتیں پہنچاؤں گا بھی. پہلا ضابطہ اتق المحارم تکن اعبد الناس. لوگوں میں سب سے بڑے عابد بننا چاہتے ہو، حرام چیزوں کو چھوڑ دو، متقی بن جاؤ. اتق المحارم، اللہ نے جن چیزوں کو گناہ قرار دیا یہ میری حرمت ہے، یہ حرام ہے، اسے ترک کر دو. جب تک گناہ نہیں چھوڑتے اعبد الناس یہ درجہ حاصل نہیں کر سکتے. اسی لیے کہا گیا کہ اللہ عبادتیں بھی متقیوں کی قبول کرتا ہے نا. 27 نمبر کی جو آیت کا ٹکڑا سورہ مائدہ کا انما یتقبل اللہ من المتقین. متقین کی جس کی تعریف آپ کو لینی ہو، بہت سے صحابہ ہیں جنہوں نے تقوی کی تعریف کی ہے، جس میں سر دست حضرت علی ہیں. پہلا جملہ ہی آتا ہے تقوی میں الخوف من الجلیل، اللہ کا ڈر اور اس ڈر کی وجہ سے جو اللہ نے حرام کیا اس کو ترک کرنا. یہ تقوی کی تعریف کا پہلا جملہ ہے. تو جو گناہ نہیں چھوڑتے ان کی نیکیاں اللہ کے یہاں قبول ہوتی ہیں. اللہ ان کی نیکیاں قبول کرتا ہے جو گناہ چھوڑتے ہیں. یہ بڑا ضابطہ ہے. اگر ہم اور آپ بھی اعبد الناس، سب سے بڑے اللہ کے عبادت گزار بندے کی فہرست میں اپنے آپ کو شامل کروانا چاہتے ہیں تو گناہ سے توبہ کیجیے، گناہ سے اپنا دامن بچائیے، گناہ کی معافی مانگیے، گناہ کے لیے اللہ کے سامنے آنسو بہائیے. دوسرا وَارْضَ بِمَا قَسَّمَ اللَّهُ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ. یہ دونوں کا تعلق ہمارا موضوع ہے اور اس کے بعد بھی ہے جو دور سے موضوع سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ حسد بھی گناہ ہے، ہمیں اسے چھوڑنا ہے اگر اعبد الناس بننا ہے، اللہ کا سب سے بڑا عبادت گزار بندہ. اور یہ جو دوسرا جملہ ہے نا، جو آپ کو مل گیا بھائی، جو آپ کی تقدیر میں ہے، جو نعمتیں اللہ نے آپ کو دی ہے، شکر گزاری کیجئے، راضی رہیے. اگر آپ لوگوں میں سب سے بڑے مالدار رہنا چاہتے ہیں، قاعدہ کیا بنا سب سے بڑے مالدار رہنے کا؟ جو ہمارے پاس ہے الحمدللہ. کس کے پاس کیا ہے ہم کو نگاہی نہیں ڈالنی ہے. چہ جائے کہ جستجو کرے یا جاسوسی کرے، نہیں بھائی. وَارْضَ بِمَا قَسَّمَ اللَّهُ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ. یہ تقدیر کا ایمان ہے. ہم کو جو ملا ہے اللہ تیرا احسان ہے، تیرا شکر ہے، اس پر راضی رہیں گے، مزید دیے جائیں گے. کیونکہ شکر گزاری یہی ہے. نعمتوں پر آپ راضی رہیے. اگر آپ دائیں دیکھتے ہیں، بائیں دیکھتے ہیں، آگے پیچھے دیکھتے ہیں، آپ نعمتوں کی ناشکرانی کر رہے ہیں، نعمتوں کا کفر کر رہے ہیں، نعمتوں کا انکار کر رہے ہیں.
اور قرآن کریم نے بیان کیا اسی ضابطے کے تحت 147 نمبر کی آیت ہے سورہ نساء کی، جہاں 5واں پارہ ختم ہوتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ شکر گزاری یہ ہے کہ تقدیر پر پورا ایمان لایا جائے، اور جو ہم کو ملا ہے یہ ہمارا نصیبہ ہے، یہ ہماری قسمت ہے، یہ ہماری تقدیر ہے، اور اگر کسی کا ہمیں مزید اچھا لگتا ہے تو پھر جس ذات نے اس کو دیا ہے وہی اس ذات سے ہم مانگے، نہ کہ یہ چاہت کرے کہ اس سے چھن جائے اور مجھ کو مل جائے، کیونکہ اللہ نے دو ٹوک کہا۔ یہ قرآن کریم کی آیات ہیں 60 نمبر کی سورہ غافر، جس کا دوسرا نام سورہ مومن۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ لوگوں جو نعمتوں کی خواہش دلوں میں پنپتی ہے زبان پر حروف کی شکل میں لاؤ، اگر دل خالص ہوگا اور وہ نعمتیں تمہارے لیے بہتر ہوں گی تو رب العالمین ابھی الفاظ زبان جدا نہیں ہوئے ان نعمتوں سے تمہیں ہمکنار کر دے گا۔ تو جو ذات دوسروں کو دیتی ہے وہ ہمیں دینے پر بھی قادر ہے، ہمیں مانگنا ہے نہ کہ اس کی نعمتوں سے حسد کرنا ہے۔ تو یہ ضابطہ وَرْضَ بِمَا قَسَّمَ اللَّهُ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، جب آپ تقدیر سے راضی رہتے ہیں تو سب سے بڑے مالدار ہوتے ہیں، اور اگر ہم حسد کریں گے تو گویا ہم قسمت سے راضی نہیں، اللہ نے جو ہم کو دیا اس پہ ہم خوش نہیں۔ اسی لیے جن لوگوں کا یہ وتیرہ رہا، دیکھیے یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ نے کلام مجید میں اشارتاً کہا مشرکین نے حسد کیا، یہودیوں نے حسد کیا، منافقین نے حسد کیا۔ دلیلیں ہیں، وقت اجازت نہیں دیتا۔ سورہ بقرہ کی 109 نمبر کی آیت کسی کو پڑھنا ہے پڑھ لے۔ حسدا من عند انفسہم، خطبہ مستونہ کے بعد جو آیت پڑھی گئی سورہ نساء کی 54 نمبر کی، جہاں مشرکین کا اور یہودیوں کا ذکر ہے۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب، اور ایسے ہی فی قلوبہم مرض، فی قلوبہم مرض، یہ تو کلام مجید میں آپ کو زیادہ تر ملے گا کہ کس طریقے سے رسول اللہ کے مقام اور رتبے سے منافقین حسد کرتے تھے۔ 7172 نمبر کی یہ دو آیتیں سورہ نساء کے اندر ہے، وہاں پر بھی بیان کیا کہ یہ منافقین کتنا حسد کرتے تھے رسول اللہ سے۔ تو اب دیکھیں حسد کی اس سے بڑی مذمت کیا ہو سکتی ہے کہ یہ ان تمام تر قوموں کا شعار رہا جن قوموں پر اللہ کی لعنت ہے، جن قوموں کو اللہ واصل نار کرے گا، جن قوموں کی اللہ نے شدت کے ساتھ مذمت بیان کی ہے۔ کیا مشرکین کی مذمت بیان نہیں ہوئی؟ قرآن کریم کی 7 نمبر کی آیت سورہ بینہ کی، اور ایسے ہی 6 نمبر کی آیت ایمان والوں کا اور مشرکین کا ذکر ہے۔ اللہ نے کہا ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ۔ ہماری جتنی مخلوق ہے، چرند پرند جمادات نباتات انسان اور ایسے ہی حیوانات، یہ جتنی مخلوق ہے چھوٹی یا بڑی، ان تمام تر مخلوقات میں سب سے برے جو کفر کرنے والے ہیں، خواہ یہود ہوں، عیسائی ہوں یا پھر اہل مکہ ہو، جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے شرک کیا، ہماری مخلوق میں سب سے بدتر ہیں، سب سے برے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی صفت ہے۔ اسی لیے حسد سے انسان کو اپنا دامن بچانا چاہیے۔ اور دیکھیے ایمان کی بنیاد کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ظاہر میں سچے مومن کی علامت بتلائی۔ یہ 13 نمبر کی حدیث ہے کتاب الایمان کی، جس میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب الایمان صحیح بخاری کی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کے لیے اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ آپ بتلائیے کیا ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ ہماری نعمتوں کی زوال کی کوئی توقع کرے، ہماری نعمتیں ہم سے چھن جائیں، ایسی کوئی چاہت کرے، ایسی کوئی دعا کرے؟ ہم پسند کرتے ہیں؟ ہم پسند کرتے ہیں کہ جہاں ہم جائیں ہماری جاسوسی کی جائے؟ ہم پسند کرتے ہیں کہ ہمارے عیوب کو بیان کیا جائے؟ ہم پسند کرتے ہیں کہ ہم پر جادو کیا جائے؟ نعوذ باللہ۔
یعنی حسد یہ ایسی برائی ہے کہ اس برائی سے بہت بڑے بڑے گناہ یہ پنپتے ہیں، اور حسد ہی ان تمام تر بڑے بڑے گناہ کی وجہ بنتا ہے۔ اب ایک لفظ جو ہم نے استعمال کیا نا، جادو، کتنی مذموم، قبیح، اور ایسے ہی کفر اور شرک بالکل اسی درکے کی وہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ 89 نمبر کی کتاب الایمان کی صحیح مسلم کی روایت میں شرک کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کے گناہ کو بیان کیا۔ لبید ابن عاصم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل نے ایک رقیہ کیا تھا، اور اس رقیے کے اندر حسد کے جملے موجود ہیں۔ 70 نمبر کی صحیح الجامع کی حدیث ہے، بسم اللہ ارقیق من کل شیء یؤذیک ومن شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک، بسم اللہ ارقیق۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، لبید ابن عاصم نے کیا، کس لیے کیا؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ حسد کرتے تھے، وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم میں جو سردار ہیں، بڑے ہیں، ان کو نبوت کیوں نہیں دی گئی بھائی؟ 31-32 نمبر کی آیتیں ہیں سورہ زخرف کی، وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ۔ ابو جہل نے رسول اللہ کا انکار کیوں کیا؟ ابو جہل نے اسلام کا انکار کیوں کیا؟ محض اسی وجہ سے کہ جو محمد کو ملا ہم کو کیوں نہ ملا۔ اور قرآن کریم میں 124 نمبر کی آیت سورہ انعام کے اندر موجود ہے، وہاں اللہ نے یہ بیان کیا، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جانتا ہے رسالت کا مستحق کون ہے، کس کو منصب نبوت اور رسالت پر فائز کرنا، یہ فیصلہ اللہ کرے گا کہ تم کرو گے۔ وہاں پر بھی وہ یہی کہتے تھے کہ ہم وہ دیے جائیں جو رسول دیے جاتے ہیں۔ تو جن جن قوموں نے جتنے رسولوں کا، نبیوں کا انکار کیا، وجہ یہی بنی۔ کلام مجید کے اندر اس کی وضاحت ہے، جیسا کہ حضرت نوح کے تعلق سے 24 نمبر کی سورۃ المومنون کی آیت ہے، قوم نوح نے نوح سے کیا کہا؟ 950 سال کا عرصہ، ایک بات بھائی، اللہ کی عبادت کرو، لا الہ الا اللہ محمد لا الہ الا اللہ، اس کا اقرار کرو۔ لیکن وہ کیا کہتے تھے؟ یرید ان یتفضل علیکم، آپ ہماری طرح انسان ہو، کھاتے ہو، پیتے ہو، بازار میں جاتے ہو، ہم آپ کے نام کا کلمہ کیوں پڑھیں؟ یعنی نوح رسول اللہ کیوں کہیں؟ یا ایسے ہی آپ کی نصیحت کیوں قبول کریں؟ اور جب ہم آپ کو رسول مان لیں گے تو آپ کے تابعدار ہوں گے۔ تابعدار کا مطلب پیچھے چلنے والا، متبع۔ تو ہم آپ کو بڑا مانیں، سردار مانیں، یرید ان یتفضل علیکم۔ یہ حضرت نوح کوئی رسول نہیں، کوئی نبی نہیں، یعنی نعوذ باللہ وہ ایسی تضحیق اور اسی طرح کا مذاق اڑاتے تھے، یہ صرف برتری، بہتری، بلندتری اور فضیلت چاہتے ہیں۔ اور ہم نے اس طرح کی بات ہمارے آباء اور اجداد میں نہیں سنی۔ ساری قوموں نے نبیوں کا، رسولوں کا انکار اسی وجہ سے کیا کہ وہ حسد کرتے تھے انبیاء رسول سے۔ اور یہ اتنی قبیح، اتنی بری برائی ہے کہ سب سے پہلے آسمان میں بھی جو گناہ ہوا حسد کی وجہ سے ہی ہوا۔ آپ قرآن کریم کی 6162 سورہ اسراء کی 2 آیت پڑھیں، جب آدم کے سامنے فرشتوں سے اللہ نے کہا سجدہ کرو، ابلیس سینہ تان کھڑا ہوا اور کہا میں سجدہ نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا بھائی؟ لئن ابلیس اللہ سے کہہ رہا ہے کہ تو نے آدم کو مجھ پر فضیلت دی، اور اس کے سامنے سجدہ کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ میں آدم سے نیچے درجے کا، یا ایسے ہی مقام اور رتبے میں اس سے کم، لئن اخرتنی الی یوم القیامہ لاحتنکن ذریتہ الا قلیلا۔ حضرت آدم کے مقام سے ابلیس نے حسد کیا، حسد نے اس کو کہاں تک پہنچایا؟ آج ہم اور آپ کو بھی جو بہکا رہا ہے نا، وہ آدم کے حسد کی وجہ سے ہی بہکا رہا ہے۔ اللہ سے کہا اللہ تو نے آدم کو مجھ پر فضیلت دی ہے، اس کے بدلے آدم اور آدم کی پوری ذریت سے انتقام لوں گا۔ آسمان میں سب سے پہلا گناہ جس کی وجہ سے ہوا حسد، اور روئے زمین میں سب سے پہلا گناہ جس وجہ سے ہوا حسد۔ 3335 نمبر کی حدیث صحیح بخاری کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا تقتل نفس مظلومہ، کوئی بھی مظلوم شخص جب قتل کیا جاتا ہے، یعنی ناحق جس کو بھی قتل کیا جاتا ہے، اس کے قتل کے گناہ کا ایک حصہ قابیل پر جاتا ہے۔
قابیل کون ہے؟ حضرت آدم کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا جس نے اپنے بھائی کا ہی قتل کیا. آسمان کی برائی کا سن لیا، روئے زمین پر سب سے پہلی برائی قتل کی شکل میں کس نے کی؟ قابیل نے کی. لأنه من سن القتل، رسول اللہ نے کہا جب تک قیامت تک کے لیے جتنے ناحق قتل ہوں گے ان سب کے گناہ کا ایک حصہ قابیل کے اوپر جائے گا. اس کے میزان گناہ کے اندر یا ایسے ہی ذخیرے گناہ کے اندر وہ حصہ شمار کیا جائے گا، کیونکہ اسی نے ہی اس قتل کو رائج کیا، قتل کی ابتدا کی. تو پہلا آسمان کا، پہلا زمین کا سب سے بڑا جو گناہ ہے حسد کی وجہ سے رونما ہوا. اور یہ جملہ جو ہم نے کہا نا سب سے بڑا گناہ، واقعی قتل یہ بڑا گناہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو امام بخاری نے نقل کی 68 اور 62 یعنی 6862 نمبر کی حدیث ہے، اور اس میں الفاظ یہ ہیں لا يزال الناس في فسحة دينه ما لم يصب دما حراما. ایک انسان دیندار رہے گا، دوسرے گناہ بھی کرے لیکن وہ دیندار رہے گا جب تک کہ اس نے کسی کا ناحق قتل نہیں کیا. کیونکہ یہ جو 6882 نمبر کی صحیح بخاری کے اندر دوسری حدیث ہے، ابغض الناس الی اللہ ثلاثۃ، سب سے زیادہ مبغوض ناپسندیدہ لوگ اللہ کے نزدیک تین ہیں، جس میں سے ناحق کسی کے قتل کی پلاننگ کرنے والا، ابھی قتل کیا نہیں ہے لیکن اس کی پلاننگ جو کر رہا ہے وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ برا ہے. تو بہرحال حسد یہ بہت سی برائیوں کا سبب بنتا ہے. اسی لیے یہ آخری بات صحیح مسلم کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے، جس کا نمبر 2564 ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں بتایا گیا کہ لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا، آپس میں پیٹ نہ پھیرو، آپس میں ایک دوسرے سے رشتے ناطے کو نہ کاٹو، اور اسی طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، یا ایسے ہی غصے کا اظہار نہ کرو، انتقام کی جو شکل ہے وہ نہ بناؤ. لیکن یہ سارے گناہ کہ ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں یا ایسے ہی کسی سے پیٹ پھیرتے ہیں یا اسی طریقے سے کسی سے انتقام لیتے ہیں، کس وجہ سے جنم لیتے ہیں. یہ دوسری حدیث صحیح مسلم کی ہے جس کا نمبر ہے 2962، جس میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشین گوئی کی تھی. آپ نے کہا اذا فتح علیکم فارس والروم، لوگوں بتاؤ جب تمہیں فارس اور روم کے خزانے دے دیے جائیں گے. یہ دو بڑی بڑی سلطنتیں تھیں، جیسا کہ آج کے زمانے میں امریکہ، انگلینڈ یہ سب ہیں. اس زمانے میں سپر پاور دو بڑی سلطنتیں فارس اور روم کی تھی. رسول اللہ نے پیشین گوئی کی کیونکہ آپ کو بتلایا گیا کہ یہ دو بڑی سلطنتیں اہل اسلام کو دی جائے گی. فَأَيُّ قَوْمٍ أَنْتُمْ، پھر تمہاری حالت کیا ہوگی؟ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں نقول کما امرنا اللہ، ہم اللہ کی تعریف کریں گے، ذکر کریں گے یا ایسے شکر گزاری کریں گے جیسے اللہ نے حکم دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر ایسا ہو تو بہتر ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. اور واقعی ایسا نہیں ہوا. صحابہ اکرام کے بعد جو فتوحات تھیں فارس اور روم کی، وہ خزانے جب آئے تو جو صحابہ نہیں تھے وہ حضرات دنیا داری میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے لگے. اسی لیے رسول اللہ نے پے در پہ چیزیں بتائی. پہلے کہا تتنافسون، اس کے بعد کہا تتحاسدون، اس کے بعد کہا تتدابرون، اور اس کے بعد کہا تتقاطعون، اور اخیر میں کہا تقاتلون فیما بینکم. یہ الفاظ ہے. پہلے ایک انسان کسی سے دنیا داری میں مقابلہ کرتا ہے. جب نعمتیں آتی ہیں، آج بھی حسد کن سے کیا جاتا ہے؟ جن کے پاس خوبی ہوتی، نعمت ہوتی ہے نا، ان کے پاس ہے ہمارے پاس نہیں. تو جب مقابلہ ہوتا ہے دنیا داری کے اندر ایک دوسرے سے سبقت کرنے کی چاہ ہوتی ہے. اب اس کے بعد کیا کہا گیا؟ تنافسون، پہلے دنیا داری میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو گے، جب یہ آ جائے گی برائی
تو تتحاسدون، جو تمہیں نہیں ملا، جس سے تم کو آگے بڑھنا ہے، اس کو مل گیا تو حسد کرو گے۔ اب جب حسد کرنے ہی لگ گئے تو تتدابرون، پیٹھ دکھاؤ گے، کیونکہ وہ تمہیں ایک آنکھ پسند نہیں آتا، تم اس سے رشتہ کیسے رکھو گے؟ تو پھر تتباغضون، کہیں نہ کہیں نعمت اس سے چھن جائے یہ کوشش کرو گے، اور انتقام کی کارروائی کرتے رہو گے، بغض کرتے رہو گے، غصے کا اظہار کرتے رہو گے، اور آگے کہا تتقاطعون، اس سے رشتے ناطے کو بالکل توڑ دو گے۔ اور یہ سب ہوا، یعنی پہلے دنیا داری میں مقابلہ، اور اس کے بعد حسد کرنا، پھر پیٹھ پھیرنا، اور ایسے ہی انتقام لینا اور رشتے ناطے کو کاٹ لینا، یہ ہو گیا تو قتل کے در پہ پڑ جاؤ گے، گردنیں مارنا شروع کر دو گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے۔ اس حدیث پر بھی شارحین حدیث نے یہی لکھا کہ پہلا کسی بھی بڑی برائی کا دروازہ حسد ہی ہوتا ہے، اور جب یہ برائی انسان کے سینے میں آ جاتی ہے تو دوسری طرف جو ایمان ہے، خوف ہے، توکل ہے، شکر گزاری ہے، یعنی سینے کی وہ عبادتیں جس پر پورے دین کا انحصار ہے، یہ بیماری ان سب کو ختم کر دیتی ہے، کیونکہ بڑا گناہ بڑی نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ آخری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ہم اور آپ کو ڈرایا۔ 2510 جامع ترمذی کی حدیث، دب الیکم داء الامم قبلکم، لوگوں بہت آہستہ سے، بہت دھیرے دھیرے، بغیر کسی آواز کے ایک برائی تمہارے بیچ آ جائے گی اور وہ جڑ پکڑ لے گی۔ صحابی کہتے ہیں وہ برائی کیا ہے؟ رسول اللہ نے کہا وہ تم سے پہلوں میں بھی تھی، پھر آپ نے نام لیا، الحسد والبغضاء، بہت دبے پاؤں، بہت آہستہ، شعور بھی نہیں ہوگا، یہ برائیاں انسان کے سینوں میں پیوست کر دی جائیں گی۔ اسی لیے یہ جملہ جو ہم نے پہلے دہرایا کہ یہ بیماری یعنی ہر سینہ جس میں موجود کینہ ہے، ما خلا جسد من الحسد، کوئی بھی جسم حسد سے خالی نہیں ہے، بس جس کو اللہ توفیق دے وہ اس طرح کے گناہ آ جانے کے بعد معافی مانگتا ہے اور اس سے تائب ہوتا ہے۔ ہر ایک اس میں گرفتار ہے، عالم کیا، جاہل کیا، مرد کیا، خاتون کیا، چھوٹا کیا، بڑا کیا، ہر ایک گرفتار ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بہت دبے پاؤں یہ تم میں آئیں گی، اور جب یہ آ جائے گی تو لا اقول تحلق الشعر بل تحلق الدین، بس یہی جملہ ذہن میں رکھ کے جائیے، یہ لب لباب ہے پوری تقریر کا، خلاصہ کلام ہے۔ یہ برائی تمہارے سر کو نہیں مونڈے گی، تمہارے سر کو نہیں چھیلے گی، جیسے ہم سر چھلاتے ہیں نا، بال پورے مونڈ دیے جاتے ہیں، بلکہ بل تحلق الدین، یہ دین کو ہی مٹا دے گی۔ اسی لیے ایک قاعدہ یہ بنا، 4903 نمبر کے ابو داؤد کی حدیث، ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، لوگوں حسد سے ہمیشہ بچنا، کیونکہ حسد نیکیوں کو ویسے ہی کھاتا ہے جس طریقے سے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ اس سے بڑھ کر کے اب کیا مثال چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی، آگ لکڑیوں کو جیسے لقمہ بنا لیتی ہے، کھا جاتی ہے، اسی طریقے سے یہ مذموم قبیح صفت جو آج ہمارے سماج کے اندر عام ہے، ہر گھر میں ہے، ہر شخص میں ہے، اور ایک انسان ہے نہ اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور نہ ہی جو ذرائع ہیں وہ اختیار کرتا ہے، اور نہ ہی اس طرح کے گناہ سے توبہ کرتا ہے۔ اگر ہم یہ گناہ، یہ مذموم صفت اپنے سینوں میں جاگزی رکھیں گے تو پھر ایمان اور اسلام کب مٹ جائے گا، اور ایمان اور اسلام سے ہم کب خارج کر دیے جائیں گے؟ اللہ کے بندو، ہمیں شعور اور احساس بھی نہیں ہوگا، اور جن نیکیوں کو ہم اپنی نجات کا سہارا سمجھتے ہیں، ایک تو اللہ کی توفیق ہے، توفیق کے بعد ہم نیکیاں بہت کم کرتے ہیں، تو جو نیکیاں ہماری نجات کا سہارا ہے
وہ نیکیاں بھی یہ حسد کھا لے گا۔ ضرورت ہے کہ اس طرح کی برائی کو سمجھا جائے، اس کے برے جو نتائج ہیں، برے اثرات ہیں، اس کو سمجھا جائے، پھر یہ جتنی المناک، خوفناک اور خطرناک برائی ہے اس سے جلد از جلد توبہ کی جائے، اپنے سینے کو کینے سے پاک کیا جائے، اللہ کے سامنے اس گناہ کی معافی مانگی جائے۔ رب العالمین سے دعا ہے جو باتیں یہاں پر اس ٹاپک کے تعلق سے کہ سماج معاشرے کی ایک مذموم قبیح صفت حسد ہے، ہم نے سنی ہے، ہمیں سننے سمجھنے عمل کرنے اور حسب استطاعت دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ رب العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ یہ دعا پڑھنے جس میں کہ حاسدین کے حسد سے نجات ہے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، سورہ فلق اور سورہ ناس، ان دونوں کی جو فضیلت ہے وہ ہم سے پنہا نہیں ہے، پھر بھی اگر کسی کو پڑھنا ہے تو 814 نمبر کی حدیث جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے پڑھ سکتا ہے۔ رسول اللہ نے کہا میں نے تو اس طرح کی کرشماتی اور معجزاتی صورت پورے قرآن کی صورتوں میں نہیں پائی جو سورہ فلق کا کرشمہ ہے اور جو سورۃ الناس کا کرشمہ ہے۔ اور 5544 نمبر کی حدیث ابن حبان کی ہے، رسول اللہ بستر پہ آ جاتے اور آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے، اس کے بعد سورہ اخلاص، سورۃ الکافرون، سورہ فلق، سورہ ناس یہ پڑھتے، پڑھنے کے بعد اس کے اندر آپ کا جو لعاب ہوتا وہ ہاتھوں میں لے کر کے 3 بار اوپر سے نیچے تک مستطاع یمسح جسدہ مستطاع من یدہ، جہاں تک آپ اپنے جسم کو مل سکتے ہیں یا اپنا ہاتھ اپنے جسم پر گھما سکتے ہیں، بستر پر سونے سے پہلے آپ کا روزانہ کا یہ معمول تھا کہ سورۃ الکافرون، سورۃ الناس، سورہ فلق اور سورۃ الاخلاص یہ 4 سورتیں پڑھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پورے جسم پر ملتے تھے۔ تو سورہ فلق، سورہ ناس ہمیں اللہ زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، اللہ حاسدین کے حسد سے ہمیشہ محفوظ و معمون فرمائے، اور ہم میں جن کے سینوں میں اس طرح کی بیماریاں ہیں رب العالمین جلد از جلد اس طرح کی بیماری کو نکالنے اور اس سے توبہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔